وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کے عمل میں، ان کے برکات میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور اللہ ہمیں ان کی برکات سے اور ان کی فیوضات سے مستفید فرمائے۔ یہ جو بات ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں دجال آئے گا، اور تو جب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے فتوحات پوری دنیا پر عام ہو جائیں گے تو دجال کا کمر بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر دجال کا کمر جب ٹوٹ جائے گا اور اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی، تو پھر اس کا یعنی ہمیں ان باتوں سے اور ان باتوں کی طرف دعوت اور ان کے ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عرض یہ ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی حکومت آئے گی، اور تواتر معنوی سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی حکومت پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ آئے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں تقریباً 4 آیات کی تفاسیر میں مختلف مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ امام مہدی کی حکومت اس آیت سے ثابت ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، جسے کہ سورہ بقرہ میں یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مقاتل کے حوالے سے اور امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام ابن کثیر نے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے دیگر آیات کی روشنی میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی، اور اس زمانے میں امام مہدی کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جیسے کہ صحیحین کی روایت سے ثابت ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم، اور دیگر کئی روایات سے یہ ثابت ہے جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور بھی ہوگا، اور دجال بھی آئے گا، اور دجال سے پہلے امام مہدی علیہ الرضوان آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور ہوگا تو وہ امام مہدی کے بعد اور دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ حکومت ہوگی۔ تو ان تینوں باتوں کی تطبیق میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی حکومت 7 سال یا 8 سال یا 9 سال یا بعض ضعیف روایات کی روشنی میں 40 سال ہے، تو یہ تو حکومت اس کی چلے گی، لیکن جو منافقین قسم کے لوگ ہیں وہ تو ہوں گے ہی، ضرور ہوں گے، اور کفر کا کمر ٹوٹ چکا ہوگا، لیکن پھر بھی کفر اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور دجال اس وقت آئے گا جب ایک جگہ پر وہ غصہ ہو جائے گا، تو جب دجال غصہ ہو جائے گا تو غصہ ہونے کے بعد پھر نکلے گا اور اپنی سارے لاؤ لشکر کو لائے گا، جسے کہ صراحتاً مسند احمد کی حدیث ہے کہ دجال ایک حادثے اور ایک غصے کے بعد نکلے گا۔ تو حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث میں لکھا ہے، علامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، یہ ان کی کتاب ہے، مختصر کتاب ہے فتن کے حوالے سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی کے آخری دور میں دجال آئے گا، آخری سال میں، جس آخری دور ہوگا، آخری سال ہوگا، اس آخری سال میں دجال آئے گا، اور دجال کا فتنہ وہ 1 سال تک 14 مہینے تک طویل ہوگا۔ تو اس فتنے کے آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس فتنے کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کا کفر جب سر تو چڑھ کے بولے گا اور پوری دنیا فتنے میں مبتلا ہوگی، تو اس وقت حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔
جیسے کہ صراحتاً احادیث میں یہ مذکور ہے کہ جب دجال کا مقابلہ کرنے سے وہ ساری دنیا عاجز آ جائے گی، تب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی محنت کرنا یہی دجال کے مخالف یعنی اس کی کمر توڑنے کی محنت ہے، اور دجال کی محنت کا مخالفت کرنا یہی حضرت امام مہدی کی محنت کی تائید کرنی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں۔ جو امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور اور اس کی بیعت اور اس سے متعلق فتن سے متعلق بات کرتا ہے، تو وہ در حقیقت جیسے امام مہدی علیہ رضوان کے لیے بات کرتا ہے تائید کے لیے، تو وہ بیک وقت اسی دوران وہ دجال کے مخالفت اور دجال کے فتنے کی سرکوبی کی بات کرتا ہے۔ اور جو لوگ دجال کے فتنے کی سرکوبی کی بات کرتے ہیں تو وہ در حقیقت فتن کی باتیں بھی اور فتن کی سے متعلق حدیث کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی تحریک کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آپس میں یعنی لازم ملزوم ہے، باپ اور دادا یا باپ اور نواسے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تینوں لوگ آئیں گے، تین شخصیات آئیں گے، اور تین شخصیات یکے بعد دیگرے آئیں گے، اور یعنی یہ دجال کا کفر وہ ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی لیکن پھر بھی مرتدین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ بہت مضبوط تھی اور بہت عرصہ تھی، لیکن جیسے کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک مسجد میں تھے، تو وہاں چند لوگ وہ بنو حنیفہ کی اذان دیتے تھے، محمد رسول اللہ کے بجائے جو بنو حنیفہ کا جو مرتد تھا مسیلمہ، اس کی اذان دیتے تھے کوفہ میں، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ تو فتنے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کافی فتنے اٹھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت تھی لیکن پھر بھی فتنے اٹھے، اور اسی کے دوران ان کی شہادت بھی ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو تھے ہی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو تھے ہی۔ تو اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت ہوگی لیکن پھر بھی منافقین ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت ہوگی اور پھر بھی یعنی پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، لیکن پھر بھی کفر وہ پنپ رہا ہوگا جب تک دجال کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ دجال اپنے دجل اور مکر و فریب کے ساتھ اپنے لو لشکر کو محفوظ رکھے گا، اور جب ایک وقت ایسا آئے گا، جب موقع پائے گا، تو وہ یعنی غلبہ کر کے پوری دنیا پر غلبہ کرے گا، اچانک غلبہ کرے گا، پوری دنیا کے فضاؤں کو، پوری دنیا کے بری اور بحری راستوں کو، پوری دنیا کی انسانیت کو بیک وقت کنٹرول کر کے ایسا کرے گا۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ اس زمانے میں کامیاب شخص تو یا وہ ہے جو دجال کے فتنے سے بھاگے، پہاڑوں کا رخ کرے، اور یا وہ شخص ہے جو یعنی اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار اٹھائے اور میدان کارزار میں اترے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان سے متعلقہ محنت وہ یہ ہے کہ جو عمومی اعمال ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی بعثت کا مقصد جس طرح تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ، تزکیہ نفوس تھا، اسی طرح وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور حدیث جبریل میں ایمان، اسلام، احسان کے ساتھ ساتھ قیامت اور علامات قیامت۔ تو قیامت اور علامات قیامت سے متعلق جو فتنے ہیں، ان فتنوں کی ترغیب دینا، لوگوں کو ان فتنوں سے آگاہ کرنا، اور فتنوں کے بارے میں لوگوں کو ہوشیار رکھنا، اور ان سے بچنے کی جو تدابیر ہیں وہ تدابیر اختیار کرنا۔ مثلا پہلی تدبیر یہ ہے کہ کھانا اپنے پاس رکھے، کیونکہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس پر یعنی وہ اس کے لیے ہر وہ چیز کرتا ہے،